السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی باتیں کر رہی ہیں. کشمیر کا دن تھا، یوم کشمیر تھی، جہاں بہت سی باتیں پازیٹیو ہوئیں، لیکن وہاں بہت نیگیٹو باتیں ہیں کہ یہ کشمیر اس کا دن اس طرح منایا نہیں گیا جس طرح منایا جاتا تھا، جس طرح بڑا زور و شور اور وہ ولولہ تھا. وہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کا جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو خط ہے وہ زیر بحث ہے. موازنہ کیا جا رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ کہ کیا ہے، اور اس خط کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. وہ بھی ساری باتیں ڈسکس ہوگی. اور کل ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی اہم درخواست لگی ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. سب سے پہلے کل لاہور ہائی کورٹ میں جو دفعہ 144 کے نفاذ پہ ایک آئینی درخواست دائر کی تھی، اس میں دفعہ 144 کو چیلنج کیا ہے میں نے، اور وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ یہ سیاسی جلسے جلوس کو روکنے کے لیے ایک ویپن ہے، ایک آلہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت جسٹس شاید بلال حسن تھے، انہوں نے وہ ڈسمس کی، انٹرا کورٹ اپیل فائل کی. الیکشن کے دنوں میں 144 کا نفاذ تھا، پہلے تو صرف اتنا تھا معاملہ، اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی، اور کوشش کی تھی کہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے. لیکن وہ ڈسمس کی. جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس معاملہ آیا انٹرا کورٹ اپیل میں، اور وہ واپس لی کہ دوبارہ چیلنج کروں گا. پھر ضمنی الیکشن میں پھر 144 کا نفاذ ہوا، پھر میں نے چیلنج کیا ملک نجی اللہ کی طرف سے، پھر منیر احمد کی طرف سے چیلنج کیا کہ اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کر دیں. 144 کا نفاذ اس حد تک ماں سوائے سیاسی کے علاوہ بھی بتا دینا، اور 144 پھر لگا دی گئی ہے. آج 144 لگی ہوئی تھی نا کہ جلسہ جلوس تو ہونے نہیں دے رہے ہیں. یہ جیسے ندیم ارشد صاحب کریں گے، جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس یہ معاملہ چل رہا تھا، وہیں رہتا تو بات سامنے آ جانی تھی، لیکن یہ معاملہ اب یہاں آ گیا. عمران خان صاحب جو خط لکھا وہ تاریخ ہے، تاریخ کی جانب میں لکھا جائے گا. کل اس خط کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خط ملا یا نہیں ملا، میں زیر بحث یہ بات نہیں ہے، لیکن جو باتیں کہی ہیں وہ باتوں کا اب جواب دینا ذرا بڑا مشکل ہو گیا، بڑا کم سکوپ ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف نے خط لکھا تھا، اس نے خط لکھا تھا کہ نواز شریف کی وہ سہولیات بند نہ کریں جیل میں اے سی ویسی یا اس طرح کی چیزیں بند. انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری، یعنی اب وزڈم دیکھیں، آپ یہ ذات کی حد تک تھا اور وہ قوم کی حد تک ہے. اگر آپ اپنی ذات کے حوالے سے اسٹیٹسمین بن کے سوچنا شروع کر دیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا. یہی فرق ہے عمران خان میں اور عام آدمی کے اندر. تو عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹسمین ہو کے سوچا، یہ نہیں کہ سیاسی بصیرت اور کہ اس کے لیے کہ میں اپنی جیل کی سہولیات بحال کرا لوں، میں اپنی فیملی کے لیے فائدہ لے لوں، میں ایک اور ایڈوانٹیج لے لوں. عمران خان نے یہ نہیں کہا. جو عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ 2 دن سے زیادہ جیل میں نہیں جا سکے گا، میں نے کہا تھا 2 دن مشکل کیے، اگر وہ کاٹ لیے تو عمران خان کے لیے درد سر بن جائے گا. یہ ریکارڈ پہ دیکھ لیجئے گا کہ جتنا مرضی کرنے کے باوجود آج عمران خان کھڑا ہے. عمران خان کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، آئندہ بھی کھڑا رہے گا، یاد رکھیے گا. اور یہ سیاسی بصیرت کی بات ہے. یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. پہلی مرتبہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نا ممبر قانون ساز اسمبلی کشمیر آزاد کشمیر کو شہریوں اور پاکستان کے شہریوں پر پابندی ہے. وہ اس طرح احتجاج جلسہ نہیں کر سکتے. پنجاب پولیس نے بھارتی فوج کے مناظر پیش کر رہی ہے. غلام محی الدین ایوان جو ہیں انہوں نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسے کا انعقاد کرتے ہوئے تقریب کا پولیس کا حملہ دفتر بند کیا. اور یہ کوئی جواب دے گا؟ یعنی جب فلسطین کے حوالے سے مظاہرے کرنے ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا یہاں مشتاق غنی کے ساتھ، یعنی کیا حالات سامنے بنتے تھے. یاد رکھیے گا یہ سارا کچھ ہم دیکھتے رہیں. یا تو بتائیں یہ سارا کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم اور زیادتی دیکھتے آئے ہیں. آج کشمیر کے حوالے سے جو کھل کے باتیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بڑا اچھا ایک جسچر دیا، انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا نقطہ نظر ہے. لیکن سیاسی گورنمنٹ کہاں بیٹھی ہے؟ سیاسی گورنمنٹ تو چھپ کے بیٹھی ہے. اور وہاں پہ سوال پیدا ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہ ہو شاید. اور جو حقیقت ہے، یہ جو بڑی واضح طور پر حقیقت میں ہے، وہ ہمیں ماننی پڑتی ہے نا، ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. ایک اور جو سیکیورٹی ذرائع سے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ خط نہیں ملا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، پھر جو ان کے صحافی جو ان کے فرنٹ لائنر کے طور پر بات کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور جو خبر رکھتے سامنے اور ان کے ذریعے یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں. صحافی جو مرضی کری بات کہیں، جس طرح مرضی کریں. عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آ گیا، اخباروں کی زینت بن گیا، ٹی وی چینل پہ گفتگو ہو گئی. اب اور کیا رہ گئی یہ باتیں؟
یعنی ہر چینل پہ تقریباً یوٹیوبرز نے ہر ایک نے یہ بات بڑی کھل کے کی ہے خط کے حوالے سے. اور خط میں نہ NRO ہے، نہ کوئی دھونس، نہ دھمکیاں ہیں، صرف حالات اور واقعات بیان صاحب نے کی ہیں. اس کی جواب آنا چاہیے، ISPR کے ساتھ جواب، وہ خط مل کے جواب تو آنا چاہیے تاکہ آ جائے. اور یہ بھی بات بڑی واضح ہے، عمران خان نے بڑی واضح طور پر بات کی ہے اور یہ ماننا پڑے گا. اس پہ بڑا اعتراض رہا، بہت سے لوگوں کو اعتراض رہا. اس نے کہا یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف مخالف فوج جماعت نہیں ہے، اور اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. یہ باہر بیٹھے نام نہاد صحافیوں کو عزم نہیں ہو رہا. یہ بات اپنوں کے لبادے میں چھپے غیروں کو بھی بے نقاب کر رہی ہے. عادل راجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ ان سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لی ہے. تو باقی بھی جو باتیں ساری جو کہہ رہی ہے نا، اور جو سمجھنا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. یعنی ہمیں دیکھیں، ہماری لڑائی فوج کے ساتھ تو نہیں ہے نا، اس میں بیٹھے کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، نقطہ نظر سے اختلاف ہے. فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. عمران خان نے جو بات کی ہے، نعرہ تو بڑا ہے. اور صحافی اور جو جناب نے صحافیوں سے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، ہم اس پالیسی مانتے ہیں جو عمران خان نے دی، اور یہی ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. ایسے لوگوں کا شوق ہے کہ پاک فوج کو ہر حال برا کہا جائے، مگر ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ یاد رکھیے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایسی سازش کا حصہ بنیں. ایک جانب نعرے، نغمے، فوٹو شوٹ اور کھوکھلی علامتی حمایت اور جھوٹا شارک کا راگ، دوسری جانب کشمیریوں کو بھارت سے ملانے کے لیے بھارت نے ریلوے نے 27,949، یہ 27,949 کروڑ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں کم رقم نہیں کہہ رہا، تقریباً اب سمجھ لیں تقریباً 273 کے ارب کے قریب بن جائے گا. یہ اتنے کی میٹرو اورنج بنائی ہے، یہی یہاں بنا لیتے ہیں. انہوں نے دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنا ریلوے لائن بچھا رہے ہیں، 927 پل اور 38 سرنگیں تعمیر کی جائیں گی. مجھ سے میں نہیں، میرے آدمی نہ سمجھ سمیت ہر کوئی جانتا ہے کہ تمام سیاستدان اور دفاعی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ سوچنا پڑے گا نا. کشمیر ہماری شعار ہو گئے، جب سے ہوش سنبھالیں ہم یہی سننے آ رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہمارے سامنے یہی آ گئی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں، وہ کشمیر کے ساتھ اگر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو وہ ساتھ اس طرح کا کام کریں. اور دنیا کا سب سے بڑا اونچا پل بھی بنا لیا، تعمیر کر لیا، ریلوے لائن بچھا دی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میٹرو اورنج پڑھ کے بڑا دعوے کرتے ہیں. میٹرو اورنج کبھی سوچا؟ 350 روپے مٹی کر دیا، ریت کر دیا، کیا ملا ہمیں؟ اس کی جگہ میٹرو بسیں چلتی، ٹرام چلتی. یہ میں ساری باتیں کرتا رہا، لیکن شہباز شریف کو کون سمجھائے کہ اس نے بیٹھ کر جو تباہی و بربادی کی اس ملک کی معیشت کی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادویات عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. جو حالت ہے، جو تیا پانچا ہو چکا ہے، جو تباہی و بربادی ہو چکی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ کسی کو ایک کو تو جواب دینا ہے نا کہ یہ کیا حالات ہیں. یہ ساری باتیں نہیں دیکھیں نا، خدا رہا میں اس وقت یہی کہتا تھا کہ جناب بلٹ ٹرین چلائیں کراچی سے لے کر خیبر تک، تاکہ لوگ بڑی آسانی سفر کر سکے، ٹرین کا سفر بڑا آسان ہو جائے. یعنی لاہور سے اسلام آباد 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں زیادہ میکسیمم پہنچ سکیں آپ. یعنی اس سے زیادہ جب بلٹ ٹرین ہوگی تو اتنا ٹائم لگے گا اور اس کا الٹیمیٹلی ایڈوانٹیج بڑا ہوگا. مگر ہم نے میٹرو اورنج ٹرین یہاں لاہور میں بنا دی، ستیہ ناس کر دیا. نہ ہم پیسے پورے کر سکتے ہیں، نہ ٹارگیٹ ایک سبسڈی کے نام پر بے پورے قرضے پہ قرضہ چڑھی جا رہا ہے، اور ہم اپنے اوپر اتنا قرضہ ڈال لیا ہے کہ اس ملک کو اب آگے کیسے لے کے چلیں گے، ہم شرمندہ ہیں. یہ ساری بات یاد رکھیے گا. ایک بات جو اور ہے، ڈیرن ہیٹی جو ہے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ مقرر ہو گئے ہیں. یہ وہی ہیں جس نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا جیل جانے سے پہلے آخری دنوں پر، اور عمران خان حکومت سے نکالنے، گولیاں مارنے، PTI کو بطور پارٹی ختم کرنے، فروری میں الیکشن میں عمران خان جھوٹی ناکامی، جھوٹے کیسز بنانے کی تفصیلات کا علم ہے. اور ڈیرن کے لیے نئے امریکی نائب وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کے بعد اسٹیبلش کو مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ عموماً ٹرمپ کی تقریر لکھتے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کے قریبی سمجھے مانے جاتے ہیں. سسٹم ریڈیو شو میں جاری عمران خان کے اوپر جیل میں تشدد کی رپورٹ جاری. پاکستان میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا ننگا کر رہا ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے نا پاکستان کے اندر جو فسائیت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. 144 کا نفاذ، نظر بندی کے آرڈر تو چلے میں نے رکوائے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن باقی چیزوں کو تو دیکھیں ذرا. آپ نے آواز تنگ کر دی ہے، پیکا اور ٹیکا ایکٹ لگا کر. کیا کریں گے آپ؟ یہاں تو مقصد تو ایک ہی واضح ہے نا کہ آپ اسپیس تنگ کر رہے ہیں، آپ جگہ تنگ کر رہے ہیں، آپ حالات ایسے بنا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کسی ایک طرف نہ چل سکیں. خدا رہا اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس ملک کو آگے لے کے جائیں.
یہ باتیں جو ہے نا یہ ہیلے بہانے سے یہ ملک نہیں چلے گا، یہ دال روٹی اس باؤ نہیں بکے گی. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس ملک کو آگے لے جانے کی تیاری کریں. آپ کس طرح آگے لے کے جانا؟ سر جوڑ کر بیٹھے. یہ نہیں کہ اتھارٹیاں نہیں بنائی جائیں، بندے بھرتی کیے جائیں اور نوازی جائیں لوگوں کو. یعنی خدا رہا یہ کن چیزوں میں پڑ گئے ہم. ہمیں تو ان سے نکلنا ہے. ہمیں تو آسائشی اور آسانی سے نکل کے قوم کے لیے سوچنا. قوم کے لیے کیسے سوچ رہے ہیں ذرا یہ بتائیں. یہ میں سننا چاہ رہا ہوں. یہ ہم ان لوگوں سے چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر بتائیں کہ قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.